اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب فی الانتہاء عما نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 270 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب فی الانتہاء عما نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب اس چیز سے رکنے کے بیان میں ہے جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی حناد نے روایت کی ابو معاویہ سے، ابو معاویہ نے روایت کی اعمش سے، اعمش نے روایت کی ابو صالح سے، ابو صالح نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اترکونی ما ترکتکم، مجھے تم اس چیز پر ہی چھوڑ دو جس چیز پر میں تمہیں چھوڑ دوں. فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوا عَنِّي، جب میں تم سے کوئی چیز بیان کروں، فَخُذُوا عَنِّي تو تم لوگ اسے مجھ سے لے لو، یعنی مجھ سے سیکھ لو. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، کیونکہ جو لوگ تم سے پہلے تھے یعنی یہود و نصارہ، وہ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء کے بارے میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع اشیاء سے اجتناب کرنے کا حکم فرمایا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرح زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے تم سے جو پہلے لوگ تھے یعنی یہود اور نصارہ، تو وہ ہلاک ہو گئے تھے، لہٰذا تم ان کی طرح نہ کرو. بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اترکونی ما ترکتکم، جس حالت میں تمہیں چھوڑ دوں یعنی کوئی حکم لازم نہ کروں تو تم بھی غیر ضروری سوالات کے در پہ نہ ہوا کرو، کیونکہ زیادہ سوالات کرنے سے احکام زیادہ سخت ہوں گے تو پھر انہیں بجا لانا دشوار ہو جائے گا تمہارے لیے. تو لہٰذا جتنا بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں تو پورے خوشی کے ساتھ اطمینان سے مجھ سے سیکھ لیا کرو اور اس کے بارے میں زیادہ سوال نہ کیا کرو، کیونکہ یہود اور نصارہ پر ان کے کثرت سوال کی وجہ سے احکام سخت ہوتا تھا، اس کا نزول سخت ہوتا تھا کہ وہ اپنے انبیاء سے سوال بہت زیادہ کرتے تھے اور اپنے نبی سے، اپنے انبیاء سے اختلاف بہت زیادہ کرتے تھے. مثال کے طور پر ایک بات ہم لے لیتے ہیں قرآن کریم سے، سورہ بقرہ، اس کا واقعہ.
تو اس گائے کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، مطلق گائے وہ ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، اس کام کے کرنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لیکن انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے کہ گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے، عمر کتنی ہونی چاہیے، قد کتنا ہونا چاہیے، مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ تو جب سوالات شروع کر دیے تو معاملہ سخت ہوتا گیا، یہاں تک کہ کتنے سال لگے ان کو مطلوبہ گائے تلاش کرنے میں۔ تو اگر بغیر سوالات کے کرتے تو اس کو آسانی کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کر دیتے، مگر کثرت سوال کی وجہ سے، اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح کرتے تھے تو ان کے اوپر احکامات، ان کا نزول سخت ہو جاتا تھا۔ تو جب احکام سخت نازل ہوتے تو پھر ان میں بجا لانے کی ہمت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بس پھر اللہ جل شانہ ان کو ہلاک کر دیتے۔ اس لیے بسا اوقات کسی مصلحت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی امر سے خاموشی کی جاتی ہے، بڑوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہتے ہوں گے۔ تو ایسے میں اگر اسی امر سے متعلق کوئی سوال کیا گیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ امر لوگوں کے اوپر لازم کر دیا جائے، تو جو اس کے لزوم ہونے کی وجہ وہ یہی سوال کرنا ہی ہوگا، لہذا ہر موقع پر غیر ضروری سوالات اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اسی میں ہی انسانوں کی عافیت اور بلائی ہوتی ہیں۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی عالم المدینہ، یہ باب عالم مدینہ کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية۔ ہمیں روایت کی حسن بن صباح البزار نے اور اسحاق ابن موسیٰ انصاری نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی سفیان ابن عیینہ نے۔ سفیان ابن عیینہ روایت کرتے ہیں ابن جریج سے، ابن جریج روایت کرتے ہیں ابو الزبیر سے، ابو الزبیر روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، اور ابو صالح روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ۔ وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ علم طلب کرنے کے لیے اونٹوں کے جگر کو ماریں گے، یعنی اونٹوں پر سفر کریں گے، لیکن وہ مدینے کے عالم سے زیادہ بڑا عالم کسی کو نہیں پائیں گے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، وہو حدیث ابن عیینہ، اور یہ حدیث ابن عیینہ کا ہے۔ وقد روی عن ابن عیینہ انہ قال فی ھذا، اور ابن عیینہ سے اس بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا من عالم المدینہ انہ مالک ابن انس، کے عالم مدینہ سے مراد امام مالک ابن انس رحمہ اللہ ہے۔ قال اسحاق ابن موسیٰ، اسحاق ابن موسیٰ فرماتے ہیں وسمعت ابن عیینہ قال، کہ میں نے ابن عیینہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا هو العمری الزاہد، کہ وہ عمری الزاہد ہے، وہ اسمہ عبد العزیز ابن عبداللہ، اور ان کا نام عبد العزیز ابن عبداللہ ہے۔ وسمعت یحییٰ ابن موسیٰ یقول، اور میں نے یحییٰ ابن موسیٰ کو فرماتے ہوئے سنا قال عبد الرزاق، کہ عبد الرزاق نے فرمایا هو مالک ابن انس، کہ اس سے مراد عالم مدینہ سے مراد مالک ابن انس یعنی امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب کی روایت ظاہر ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ بڑے ذوق اور شوق سے علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں کا سفر کریں گے اونٹوں پر، لیکن پھر بھی وہ
مدینے کے عالم سے بڑا ان کو کوئی عالم نہیں ملے گا. لا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ. تو اب یہاں پر عالم مدینہ سے کون مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابن عیینہ رحمہ اللہ سے 2 قول نقل کیے ہیں. پہلا قول ان کے بارے میں عالم مدینہ کے بارے میں یہی ہے کہ اس سے حضرت امام مالک ابن انس رحمہ اللہ مراد ہے، جو کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے استاد تھے اور امام دار الہجرت کے نام سے مشہور تھے. ان کو امام دار الہجرت کہا جاتا تھا، یعنی مدینہ منورہ کا امام. تو یہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ ہے، جو مشہور 4 ائمہ ہیں ان میں سے یہ امام مالک رحمہ اللہ ہے. دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے، اسحاق ابن موسیٰ نے جو نقل کیا ہے کہ میں نے ابن عیینہ سے سنا کہ وہ عمری الزاہد ہے. عمری زاہد کون ہے ان کا نام؟ تو ان کا نام عبدالعزیز ابن عبداللہ ہے. یہ بھی علم اور فقہ کے ساتھ نہایت ہی عبادت گزار انسان تھے. یہاں پر صاحب تحفۃ الاحوذی رحمہ اللہ نے امام ترمذی رحمہ اللہ کے اوپر یہ بات کی ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے عمری زاہد کا نام صحیح نہیں نقل کیا ہے. عبدالعزیز ابن عبداللہ انہوں نے نقل کیا ہے، مگر ان کا صحیح نام عبداللہ ابن عبدالعزیز ابن عبداللہ ہے. یعنی اس عبدالعزیز سے پہلے ایک عبداللہ ابن عبدالعزیز ابن عبداللہ ان کا پورا اور صحیح نام ہے. تو گویا کہ عبدالعزیز ان کے والد تھے. اچھا، پھر تیسرا قول عالم مدینہ کے بارے میں بعض حضرات کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ ان کے دور کے اعتبار سے ہیں کہ ان کے زمانے میں مدینے کے عالم سے زیادہ بڑا عالم کسی دوسری جگہ نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے، کیونکہ عہد صحابہ اور تابعین کے بعد علم کی مقدس روشنی جب مدینہ منورہ سے باہر اطراف عالم میں پھیل گئی تو پھر اس کے نتیجے میں دنیا کے دوسرے ممالک میں، دوسرے شہروں میں ایسے بڑے بڑے نام اور علماء فضلاء پیدا ہو گئے جو اپنے علم و فضل، تقوی، دینی فہم و فراست کے اعتبار سے مدینے کے علماء سے فائق اور بلند و برتر ہو گئے. چوتھا قول اس کے بارے میں یہ ہے، بعض محدثین حضرات کے نزدیک اس حدیث مبارک میں کسی مخصوص عالم مدینہ کو بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس سے قرب قیامت کا وہ زمانہ مراد ہے جس میں اسلام مدینہ منورہ میں پناہ لے لے گا اور علم اپنی وسعت اور فراخی کے باوجود صرف اور صرف مدینہ منورہ میں منحصر ہو جائے گا. تو اس وقت اہل علم بھی صرف اور صرف مدینہ منورہ میں ہی ہوں گے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوں گے. تو یہ اسلام کی غربت کا زمانہ ہوگا. ما قبل احادیث میں ہم نے اس کے بارے میں خوب وضاحت کے ساتھ پڑھ لیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.